بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس کے رب کے بارے میں؟ حضرت ابراہیم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا، کیونکہ اپنے آپ کو اللہ بنایا ہوا تھا۔ جھگڑا کرنے کی اس میں کہاں سے کیا جراثیم ہوئے اس کے اندر تھے کہ جس سے وہ جھگڑ پڑا حضرت ابراہیم سے؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اسے اقتدار دیا ہوا تھا۔ جب انسان کے پاس اقتدار آتا ہے یا مثلا مال آتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ گیس بھی بھر جاتی ہے، نشہ بھی آ جاتا ہے، اکڑ بھی آ جاتی ہے چال میں۔ تو اب یہ اس کو اقتدار ملا ہوا تھا، اس کا نام ہے نمرود ابن کنعان۔ نمرود جو مشہور ہے، صاحب اقتدار تھا، اتنا اقتدار میں آیا کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہنا شروع کر دیا لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا کہ تو نہیں، اللہ تو ایک وحدہ لا شریک ہے۔ تو اب اس نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے حضرت ابراہیم سے بحث کی کہ میرے پاس ساری طاقت ہے۔ پہلی بات جب حضرت ابراہیم نے کیا کی اس سے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ قال، تو یہ نمرود کہنے لگا انا احیی ویمیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، اور کوئی۔ یہ جملہ جو عربی کا ہے اس کا یہ نہیں ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، انا میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اور جو روایات میں قصہ بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اگر تیرا اللہ ہے تو پھر میں دیکھتا ہوں، 2 قیدی بلوائے اور ایک کے بارے میں کہا کہ اس کو آزاد کر دو اور ایک کے بارے میں کہا اس کو پھانسی پہ لگا دو، اس کو مار دو، اور پھر اس کو مار دیا گیا۔ دیکھا، زندگی اور موت میرے ہاتھ، جس کو چاہوں زندہ رکھوں، جس کو چاہوں میں موت دے دوں۔ اگلی بات حضرت ابراہیم نے کیا فرمائی، اس پر وہ بیچارہ یعنی بیچارہ ہو کر رہ گیا۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، تو ابراہیم نے کہا یقیناً میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کر آتا ہے، تو تو اس کو مغرب سے لے کر آ، یعنی ادھر سے طلوع کرے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو کے رہ گیا۔ مبہوت یعنی ہکا بکا کہ اب میں کیا کروں۔ یہ جو حضرت ابراہیم نے بات کی تھی، کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ وہ کہتا سورج کو میں نکالتا ہوں مشرق سے، تو اصل میں حضرت ابراہیم لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہتا بھی کہ سورج کو میں مشرق سے نکالتا ہوں تو حضرت ابراہیم سے کیا کہتے، چلو تو نکالتا ہے نا، مثلا اگر تو نکالتا ہے تو تیرا پابند ہے، آج اسے مغرب سے نکال دے، تب بھی اس نے خراب ہونا تھا، کیونکہ اس نے تو، اور یاد رکھیے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ جو عوام اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ تھوڑی سی بھی عقل استعمال کر لیں تو وہ عقیدہ باطل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن اندھا دھند فالوئنگ کرنے کو کہتا ہے اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر تو عقل سے کام ہی نہیں لیتے۔ اب اگر وہ نمرود کی عوام بھی، لیکن اس کے لیے جرأت چاہیے، حضرت ابراہیم والی جرأت چاہیے کہ نمرود سے سوال کیا جا سکے۔ تو یا تو لوگ سوال ہی نہیں کرتے، حکمرانوں سے ڈرے رہتے ہیں، چھپے رہتے ہیں، بات ہی نہیں کرتے۔ بعض لوگ حق کو سمجھ جاتے ہیں لیکن ڈر کے مارے چپ رہتے ہیں۔ لہذا فرمایا گیا ظالم حکمران، جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بولنا افضل ترین جہاد ہے، صرف بولنا۔ حالانکہ ویسے عام طور پہ اللہ کیا کہتا ہے، بولنے سے کوئی کچھ نہیں مانا جائے گا، عمل کرنا پڑے گا۔
لیکن کچھ بولنے ایسے ہوتے ہیں جو خود عمل ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک بولنا کیا ہے؟ ظالم حکمران کے سامنے بولنا، کلمہ حق ہے کہ یہ خود کئی عملوں پر بھی بھاری ہے، یہ قول بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات عوام اگر تھوڑا سا عقل سے کام لے لیں، دین کے بارے میں ہم اکثر اوقات عقل سے کام نہیں لیتے، اگر عقل تھوڑی سی کام بھی کرے اور ہم سوال کریں، آگے سے کوئی کہے وہ توبہ ایسی بات نہیں کرنا، پھر ڈر جاتے ہیں۔ اور عقل، اللہ نے کہا ہے کہ عقل سے سوچو۔ اپنی آیات میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں کہ جو میری آیات پر بھی اندھوں بہروں کی طرح نہیں گرتے، یعنی عقل دی، عقل کو استعمال کرتے ہیں، بصیرت سے اس کو قبول کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر وہ کافر مبہوت رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میں نہیں ہوں اللہ، اس کو پتہ ہے کہ بہت سارے کام میرے اختیار میں نہیں ہیں، پھر اپنے آپ کو وہ بنا کے پیش کر رہے ہیں پبلک کے سامنے جو یہ ہے نہیں۔ ایسے ظالموں کو کہ جو اپنے اندر ایک حقیقت کو دیکھ رہے ہیں پھر اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے ظالموں کو اللہ کیا ہدایت کرے؟ ہدایت تو یہ ہوتی ہے نا حق آ جائے، تو یہ تو پہلے ایک حق کا انکار کر رہے ہیں، آخر سے بھی حق آ جائے تو یہ کیا کرے گا؟ پھر ان کی پکڑ ہی ہوتی ہے، اللہ ان کو پکڑ کر عذاب کرتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔